ہماری عدالتیں کراچی کی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف ہیں. یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو حقیقت نہیں ہے، بالکل سب کے سامنے کی بات ہے. اب یہ نسلہ ٹاور کی طرف آپ آئیے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اگر یہ ناجائز بنا ہوا ہے تو آپ اس کو بم سے اڑائیں، آپ اس کو اوپر سے بمباری جہازوں سے کروائیں، جو چاہیں آپ کریں چیف جسٹس صاحب. لیکن مجھے اتنا تو بتا دیں کہ ایک پورشن کی لیز کے معاملے کے اوپر جو کاروائی اس نسلہ ٹاور پہ بنتی ہے، اس سے پہلے چلنے والے مقدمات جو آپ ہی کی جناب میں چل رہے ہیں، ان پر یہ کاروائی یا اس کے اوپر ورڈکٹ یا اس کے اوپر آبزرویشنز کیوں نہیں آتی ہیں؟ ہم آئین قانون کے طالب علم اور کراچی کے شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہتے ہیں. وہ کاروائی کیوں نہیں ہو رہی جو طاقتور لوگوں کے خلاف بنتی ہے، اور وہ کاروائی کیوں ہو رہی ہے جس کا شکار زمین پر قبضہ کرنے والا نہیں ہے، جس کا شکار یا جس کا افیکٹی وہ آدمی نہیں بن رہا جس نے NOC'یاں جاری کی تھیں، وہ محکمے نہیں بن رہے، اور ان کے ڈائریکٹرز اور ان کے CEOs اور ان کے چیئرمین اور ان کے MDs نہیں بن رہے جو آ کے آپ کو رپورٹیں جمع کراتے ہیں، بلکہ اس کا نشانہ یا اس کا شکار یا اس کے متاثر وہ لوگ ہو رہے ہیں جنہوں نے ہر کاغذ کو دیکھ کر اپنی جمع پونجی یہاں پر لگائی ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، آپ عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس ہیں، آپ کی طرف انصاف سے نہیں دیکھیں گے تو اس ملک میں پھر کیا ہوگا؟ انارکی ہوگی. عدالت کا نظام موجود ہے، تو اگر عدالت سے انصاف کی وہ شکل سامنے آئے گی جس کا متاثر وہ لوگ ہوں گے جن کا کوئی قصور نہیں، تو پھر کیسے لوگ تسلیم کریں گے؟ لوگ خوف سے بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا خطرہ ہوگا. لوگ کانا پھوسیاں کریں گے، جو بچے متاثر ہوں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب، ان بچوں اور ان خواتین اور ان بہنوں کے دل میں کبھی عدالت کی کوئی حیثیت برقرار رہے گی ان فیصلوں کے بعد؟ اس ملک اور اس آئین اور اس قانون اور اس نظام سے متعلق، اس ریاست سے متعلق آپ کس طرح کے جذبات پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے ہزاروں ٹاور اور بھی اور بلڈنگ ہے غیر قانونی. میں عرض کر رہا ہوں، یہ صرف ایک یہ نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کم از کم اتنا ضرور کر دیں کہ آپ کے فیصلے کے جو 2 حصے موجود ہیں، ان حصوں میں سے پہلے حصے پر پہلے عمل درآمد کروائیں. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کمپنسیشن ملنی چاہیے مارکیٹ ویلیو کے مطابق، تو پھر جو انتظامیہ اس وقت وہ سلوک کر رہی ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ ہے، احترام اس میں سامنے آتا ہے، کربلا کا واقعہ، لیکن پانی کاٹ رہے ہیں آپ ان لوگوں کا. آپ بجلی کاٹ دی، آپ نے ان کی پانی بند کر دیا، شیم. ان کی سیوریج کی لائنیں کاٹنے کے لیے انتظامیہ، یہ پولیس والے، کمشنر، یہ CM کے نمائندے آ گئے، اور جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کرو تو کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر فیصلے کی آدھے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا تو ہم آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، لیکن میں چیف منسٹر صاحب، وزیر بلدیات اور ان تمام محکموں سے اور کمشنر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم نہ کیجئے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار مت بنیے. اپنی ایفیشنسی دکھانی ہے، پورے شہر پہ جو قبضے آپ کی انتظامیہ کر رہی ہے، جائیے اور دیکھیے آپ نے اس ملک ریاض کے خلاف کیا کاروائی کی جس نے گوٹھوں کو اٹھا کے پھینک دیا تھا. آپ CM تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، زرداری تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مقامی وڈیرے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آپ نے ان تمام جگہوں کے اوپر کہ جہاں پر ناجائز طریقے سے قبضے کیے گئے ہیں، وہ تو بڑے صاف ستھرے لوگوں کے بیٹھے ہوئے حکومتوں کے اندر موجود ہیں، کوئی وفاقی حکومت میں، کوئی صوبائی حکومت میں. تو کمشنر صاحب ان سارے فیصلوں کے اوپر بھی تو عمل درآمد کریں. کیا یہ کورٹ کا ورڈکٹ نہیں تھا ابھی بھی جو بلڈنگز فیلکن، کیوں ہم چھوٹی بات کریں؟ کوئی NOC نہیں ہے. اگر فیلکن کے نام سے کوئی پلازا بن رہا ہے جو ناجائز ہے، تو اگر وہ ناجائز ہے اور سپریم کورٹ میں اس پر گفتگو ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ واضح طور پر
اسی ٹیکنالوجی کون سی ہے وہ کنٹرول ایمونیشن ڈیوائس بلاسٹ، اس ٹیکنالوجی کے لیے پھر وہ فیلکن بھی بنتا ہے اور وہ سینما بھی بنتا ہے جو عسکری فور کے ساتھ بنا ہوا ہے. پھر آپ FWO سے مدد لیجئے اور اس سینما کو پہلے اڑائیے. اس میں تو کوئی آدمی رہتا بھی نہیں ہے، اس میں تو چند بڑے لوگوں کے اسٹیکس ہیں، انہوں نے قبضہ کر کے یہ کام کیا ہے. ان چند بڑے لوگوں کے اسٹیکس ہیں، اس میں تو کوئی رہنے والا نہیں ہے. فیلکن تو ابھی زیر تعمیر ہے، اس میں کوئی رہائشی نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے. اور حیات ریجنسی کو آپ نے جب ریگولرائز کیا ہے تو 2 قانون اور 2 فیصلے اس ملک میں کیوں ہو رہے ہیں؟ جب آپ بنی گالہ کی ریگولرائزیشن کر رہے ہیں تو 2 قانون اور 2 فیصلے اور 2 پاکستان یہاں کیوں ہیں؟ اور میں اب یہ سوال تو پاکستان تحریک انصاف کے ان 14 MNA اور 21 MPA اور گورنر اور صدر جن کا تعلق کراچی سے، ان سے بھی پوچھتا ہوں نا، کیا اس وقت صدر مملکت عزت مآب جناب عارف علوی صاحب بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ کے سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے اور اس مسئلے کو بیان نہیں کر سکتے کہ یہاں پر ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر اس کیس کو دیکھا جائے؟ ان کا پانی بند ہے، ان کی بجلی بند ہے. میں جمہوریت کے چیمپئن اور قائد عوام کے تمام شاگرد زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مراد علی شاہ صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو کیا کراچی کا انسان نظر نہیں آتے؟ ان کو کراچی میں صرف قبضہ کرنے کے لیے آنا ہے، لوٹ مار کرنے کے لیے آنا ہے، کرپشن کرنے کے لیے آنا ہے، اور کراچی کے عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کے جو جتنے کاکے شاکے تھے وہ تو سب کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ مل کر آپ یہ سارے دھندے کر رہے تھے. اور یہ جو ہیں ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، اس دن ہماری ایک ماں گر گئی بات کرتے ہوئے، ایک خاتون ہے، ان کو اسٹیٹ ڈلنا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ آج بجلی کٹ رہی ہے، آج پانی کٹ رہا ہے، وہ نہیں کر پا رہی ہیں اپنی میڈیکل کوئی بھی پروسیجر آگے نہیں بڑھا پا رہی. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت شوق میں ہیں. اور جس ٹیکنالوجی سے آپ اڑانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو آج تک اس کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہوا. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کیس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیکھتے ہوئے پہلے آپ ان کو متبادل جگہ اور کمپنسیشن کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق رقم فراہم کروائیے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر دیجئے. ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو اس پر اعتراض نہیں ہے؟ یہی بات صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب یہ فیصلہ ہو جائے، ہونا تو اس سے پہلے چاہیے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، لیکن چلیں اس سے اگر کسی کی ہمت بن جاتی ہے تو پھر سارے بڑے بڑے لوگوں کے جو ٹاورز بنے ہوئے ہیں اور جتنے بڑی بڑی جگہوں کے اوپر یہ سارے کام ہوئے اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور اس سے بھی پہلے ان کرنے والوں کو سامنے تو لایا جائے، قوم کے کٹہرے میں تو لایا جائے، بیہائنڈ دا بارز تو کیا جائے، ان کو پیچھے تو پھینکا جائے جیل کے سلاخوں کے، تب پتہ چلے گا کہ اس شہر میں کوئی انصاف ہو رہا ہے. ورنہ خواہشات کی بنیاد پر اگر ہم کوئی ایک فیصلہ کریں گے اور باقی فیصلے نہیں کریں گے تو اس سے کئی سوالات جنم لیں گے، پورے عدالتی نظام پر، ہمارے ججز کی پوری اپروچ پر، ہمارے آئینی اور قانونی پورا جو طرز عمل ہے اس کے اوپر، طاقتوروں کی طاقتوری پر اور کمزوروں کی بے بسی پر سوال پیدا ہوں گے. اور لوگ پوچھیں گے کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں اور یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس اختیار ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس شہر میں موجود ہیں. کوئی وفاقی حکومت میں ہے، کوئی صوبائی حکومت میں. 35 سال اس شہر پر راج کرنے والے، بلکہ انہی کی وجہ سے آج یہ حال ہم تک پہنچا ہے. انہی کے زمانے میں یہ قبضے ہوئے تھے، چونکہ ان کی طاقت بہت تھی تو ججز سوال بھی نہیں کرتے تھے، پوچھتے بھی نہیں تھے، جو چاہو کر لو اس شہر میں. اب ان کی طاقت کمزور ہوئی تو پھر ظاہر ہے یہ سارے کام شروع ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو صوبائی اور وفاقی حکومت میں ان کا کوئی نمائندہ یہاں پر نہیں آ رہا، یہ قابل شرم بات ہے. کس چیز کی وجہ سے انہیں خوف ہے؟ وہ عوام کے لوگ ہیں، انہیں عوام کی بات کرنی چاہیے. میں بھی تو کھڑا ہوا ہوں نا یہاں پر، جماعت اسلامی کے لوگ بھی تو کھڑے ہوئے نا یہاں. وہی قیامت آ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اور اگر واقعتاً آپ جینون لوگ ہیں اور واقعی عوام کی ہمدردی رکھتے ہیں تو بھائی یہ قربانیاں پھر انہی پولیٹیکل ورکرز کو دینی پڑتی ہیں، کوئی اور آ کر نہیں کرتا یہ کام. اس لیے جماعت اسلامی کی حیثیت میں
میں اپنے ان بھائیوں بہنوں بچوں اپنی ماؤں کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ ہوں، اور ہماری پوری ٹیم ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہم آخر میں ایک مرتبہ پھر کمشنر صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو انہوں نے ذات پیش رفت کرتے ہوئے ان کے جو جتنے بھی کنیکشن بند کروائے ہیں وہ واپس کیے جائیں، ان کے پانی بحال کیا جائے، ان کی بجلی بحال کی جائے، ان کی گیس بحال کی جائے. بجلی کاٹنے والی کمپنی کون ہے؟ کے الیکٹرک. وہ کے الیکٹرک جس کی کرپشن، جس کی لوٹ مار، جس کے قبضے، اس کے کیسز سپریم کورٹ میں بھی موجود ہیں، ہائی کورٹ میں بھی موجود ہیں، اور کراچی کے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا. کے الیکٹرک کے عارف نقوی کو ساری مراحت ملتی رہیں. یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے. وہی کے الیکٹرک آ کر آپ ہمارے کنیکشن کاٹ رہی ہے اور سپریم کورٹ کا حوالہ دے رہی ہے. اور میں کے الیکٹرک کی انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے تو آپ کو محمود آباد کی گرین بیلٹ کا گرڈ اسٹیشن ہٹانے کا بھی کہا تھا. جس دن نسلا ٹاور کا فیصلہ ہوا تھا اسی دن یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ گرڈ اسٹیشن ہٹایا جائے گا. عزت مآب جناب جسٹس گلزار احمد صاحب، اس میں کسی انسانی جان کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں کے الیکٹرک کے چند پیسے خرچ ہونے کا مسئلہ تھا. وہ نہیں ہٹائے، آپ کے حکم کے خلاف نہیں ہٹائے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ایک ہی جیسے فیصلوں میں ایک جگہ کارروائی ہو رہی ہے، ایک جگہ نہیں ہو رہی. وہاں کسی کا نقصان نہیں ہے، صرف ایک مافیا کے چند ٹکے خرچ ہونے ہیں. یہاں پر انسانوں کی جانوں کا مسئلہ ہے اور ان کی پوری جو ہے وہ جمع پوجی لگی ہوئی ہے. تو پھر یہ کیسا نظام ہے اور یہ کیسے فیصلے ہیں، کیسا اس کا فالو اپ ہے؟ تو انتظامیہ سے اور حکومت سے آخری بات یہی ہے، فوری کمپنسیشن کا انتظام کیا جائے. گارنٹیئر حکومت ہوتی ہے. اگر بلڈر پیسے نہیں دے رہا، یہ کیسے جائیں گے؟ کہاں جائیں گے بلڈر کے پاس؟ کیسے اس سے پیسے لیں گے؟ کوئی میکینزم ہے اس ملک میں؟ عدالتوں میں جو 20 سال سے مقدمے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے حق نہیں ملتے، یہ کہاں سے لیں گے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت پیسے فراہم کرے. کورٹ کے کہنے پر جسٹس صاحب کہیں ان سے کہ حکومت ان کو پیسے فراہم کرے اور حکومت پھر بلڈر سے وصول کرے جس کو وصول کرنا ہے. ان کو کمپنسیشن پوری ملنی چاہیے، ان کو متبادل جگہ فراہم ہونی چاہیے. میں جماعت اسلامی کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ یہ جتنا بھی یزیدیت کا مظاہرہ کر لیں، پانی کاٹ دیں، بجلی کاٹ دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح ہمارا گھر کی بجلی کٹ جائے اور پانی کٹ جائے گا تو ہم آپ اپنے لیے چاہیں گے کہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آپ کے لیے پانی کی فراہمی، بجلی کی فراہمی کے لیے جو کر سکیں گے وہ کریں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اگر حکومت نے یہ کام نہیں کیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا تو پھر احتجاج، جمہوری احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. اور جماعت اسلامی کراچی کے عوام کو ساتھ ملا کر پھر احتجاج بھی کرے گی انشاءاللہ. حافظ صاحب یہ بتائیے گا، حافظ صاحب